میرے ساتھ علمی ڈسکشن کروانی چاہیے. میں نے تو اپنے نظریات ریکارڈ کروا دیے. دیکھیں جو مفتی یہاں سے گئے ہیں, میں نے اس وقت بھی کہا تھا کبھی بھی ان باتوں کے جواب نہیں دیں گے. وہ جو کراچی کا مفتی آیا تھا وہ کہہ رہا تھا میں بورا لے کے آؤں, بورا آج تک نہیں کھلا. پنڈی کا مفتی کہہ رہا تھا آپ سامنے بٹھائیں پھر دیکھیں انجینئر صاحب کی نظر کرم جب ہم پہ پڑے گی تو کیسے علم کے چشمے رواں ہوں گے, سامنے بیٹھ کے جواب دوں گا. میں نے کہا تھا چل یار تو اکیلا بھاگ کے جیت گیا, اب تو اپنے ممبر پہ جا کے نہ ان باتوں کے جواب دے. بریلویوں کے علماء دفاع کریں گے تو بریلویوں کی پبلک کہے گی ہم نے تو دیوبند اور وہابیوں کو گستاخ رسول اسی بنیاد پہ کہا تھا, یہ سارے گستاخ ہمارے گھر میں بھی نکل آئے, انجینئر تو پھر صحیح کہنا ہے. یہ وجہ جواب نہیں دیتے. 4-5 گھنٹے بیٹھ کے تقریریں کریں گے, 10 منٹ میں ان چیزوں کا جواب دیں. اور جو جواب دیتا ہے نیچے لوگ جا کے کمنٹس کرتے ہیں کہ جناب دیکھو ان لوگوں کا لیول کیا ہے کہ یہ اس طرح کی باتوں کا دفاع کر رہے ہیں. اب میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعوت حق قبول کرنے سے پہلے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے؟ تو یہ وہاں بھی آ کے بیٹھی ہوئی ہے, کہتے ہیں انجینئر صاحب کے خلاف اجماع ہو گیا. جی میرے خلاف اجماع ہوا ہے تمہارے علماء کا جو ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے, اور میرے حق میں اجماع ہوا ہے تمہاری عوام کا جو تمہیں چھوڑ گئی ہے. میرا بھی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اور اس میں کتنی سچائی ہے, کیونکہ ایک بریلوی عالم سمجھ سکتا ہے کہ میں نے انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر جو ان کے اعلیٰ حضرت نے 1905 میں حسام الحرمین کے اندر علماء دیوبند کی گستاخیوں کو ہائی لائٹ کیا تھا, وہی اعلیٰ حضرت کا نامکمل مشن میں نے بعد میں آگے چلایا اور اعلیٰ حضرت کے بزرگوں کی بھی گستاخیاں ہائی لائٹ کی. اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ بزرگوں کو بدنام کرنا نہیں. مقصد یہ تھا کہ انہیں ہم قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں, یہ آگے سے سلطان بہو کے شعر پڑھتے ہیں. اگر واللہ یہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہوتے نا, قرآن کی آیت پڑھ کر حدیث پڑھ کر یہ اس بات کو من و عن قبول کر لیتے, میں کبھی بھی انہوں نے بزرگوں لمحہ نہ پاندہ. ہم پیش کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ آگے سے کہتے ہیں سن فریاد پیران دیا پیرا میری فریاد سنی کن تھار کے ہو. وہ کہتے ہیں سلطان بہو تو عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارتے تھے. تو مجھے بتائیں اس کے بعد میرے پاس اور کیا چارہ ہے کہ میں ان کے بزرگوں کو ایکسپوز کروں ان کی پبلک کے سامنے کہ ان کو تم بزرگ مانے ہوئے ہو, انہوں نے تو اتنی بڑی گستاخیاں کی ہیں, اور جنہوں نے اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کی تمہارے بزرگوں نے ان کتابوں کو چھاپا, اس کے حق میں مناظرے کیے. اب سمجھ لو کہ ان لوگوں نے قرآن و حدیث کوئی نہیں پڑھا ہوا تھا, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل دین کیا ہے. اپنے بزرگوں سے یہ متنفر ہوں تو رسول اللہ کے ساتھ یہ جڑیں گے, یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ نعرہ ہم نے اس لیے بلند کیا ہے کیونکہ یہ بابے انہوں نے رسول اللہ کے دین کے مقابلے کے اوپر کھڑے کیے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بابے مارنا ہماری مجبوری تھی, شوق نہیں تھا. اے ربو ہی مارے گئے نے بچ, جو انہوں نے غداری کی تھی نا رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کا انجام یہی ہونا تھا. اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں کرتا ہے. میں انہی میں سے نکلا ہوں, میرا پورا بلٹ اپ بریلوی مکتب میں ہوا ہے. 10 سال میں دعوت اسلامی میں بھی رہا, 31 ایئرز میری زندگی کے پہلے وہ اسی فرقے کے ساتھ گزرے. اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ, اہل حدیث کے ساتھ, اہل تشیع کو بھی اسٹڈی کیا, اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سارے کل حزب بما لدیہم فرحون ہیں, سب نے اپنے اپنے حصے کی چیز پکڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر خوش ہیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی عوام کو دھوکہ دیا ہوا ہے. پھر ہم نے اس پلیٹ فارم سے دعوت شروع کی, اور دیکھیں کتنی ایمانداری ہے. آج تک جب بھی کوئی فرقہ لانچ ہوا ہے نا تو وہ اپنی کتاب لکھ کے یہ کہتا ہے باقی سارے کافر ہیں, ہم مسلمان ہیں, یہ سارے جہنمی فرقے ہیں, ہم جنتی فرقہ ہیں, انہیں چندہ دینا حرام ہے, ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے. ہم نے فرقہ بھی لانچ نہیں کیا, ہم نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں گے, چندے ان کو دیں گے, ہمارے بھائی ہیں, بھگوڑے ہو گئے ہیں, جو مولا علی نے کہا تھا خوارج ایک ایسی قوم ہے جس نے ہم سے بغاوت کر لی ہے, مسلمان ہی ٹریٹ کیا. حالانکہ مولا علی کے پاس دلائل موجود تھے خوارج کو کافر کہنے کے. بخاری مسلم میں حدیث ہے خوارج دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار میں سے دوسری طرف سے پار ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر خون کا بھی نشان نہ رہے, اس طرح دین سے پار ہو جائیں گے. لیکن مولا علی نے اس کی تعویل کی کہ اس سے مراد جو اجتماعی نظم ہے مسلمانوں کا اس سے الگ ہوں گے, ہے یہ ہمارے بھائی ہیں. مولا علی نے مال غنیمت میں بھی ان کو حصہ دیا, جو بیت المال میں سے وظیفہ تھا وہ بھی جاری رکھا. جب مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا تو پھر ان کو جنگ نہروان لڑنی پڑی خوارج کے خلاف. ادروائز مولا علی انہیں مسلمان ہی ٹریٹ کرتے رہے. اور یہ صرف مولا علی کا مسئلہ نہیں ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے سعد ابن ابی وقاص بھی خوارج کو فاسق شمار کرتے تھے, کافر نہیں کہتے تھے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے تھے کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں, یہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے ہیں, یعنی صحابہ کرام کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام کا ایمان تو اعلیٰ درجے کا تھا,
لیکن وہی عبداللہ ابن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے، اور کہتے تھے نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں گے، ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، اذان کا جواب بھی دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو یہ اپروچ تھی۔ ہم بھی مولا علی سے یہی سبق سیکھتے ہیں کہ ہم ان کو مسلمان ٹریٹ کرتے ہیں، اگرچہ ان کا ایٹیچیوڈ خوارج والا ہے۔ خوارج کا بھی قرآن جو ہے وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، صرف قرآن پڑھتے تھے، یہ بھی صرف زبان سے پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، حلق سے دل تک نہیں پہنچتا۔ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے آگے جا کے جھک جاتے ہیں، ہر مرے ہوئے بابے کو یہ مدد کے لیے پکارتے ہیں، یعنی قرآن زبان پہ ہی رہتا ہے۔ فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سلام پھیر کر ساتھ ہی جو مسجد کے ساتھ دربار ہے اس بابے سے بھی مدد مانگ کے آتے ہیں۔ تو تم نے کیا سیکھا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان لوگوں نے یہ خوارج والی حدیثیں میرے اوپر فٹ کی تھی، حالانکہ خود ان کے اوپر فٹ ہوتی تھی۔ یہ طریقہ واردات ہوتا ہے، چور مچائے شور۔ انہوں نے ایسا شور مچایا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا واسطہ کس بندے کے ساتھ پڑا ہے۔ ہاں، وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں۔ ایسا چک پایا، یقین کرو سارے دی چیخاں نکل رہی ہیں۔ اس ٹائم آپ کو کسی بھی مکتب فکر کے بڑے عالم کا کوئی دین کی خدمت والا کلپ نظر آ رہا ہے؟ سارے مجھے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو میٹنگ کر کے میرے عقائد اور نظریات کے اوپر شرعی فتویٰ دینا چاہیے، اور ایک بڑا لانچ کر کے آپ کی خواہش کے اوپر میرے ساتھ علمی ڈسکشن کروانی چاہیے۔ میں نے تو اپنے نظریات ریکارڈ کروا دیے، دیکھیں جو مفتی یہاں سے گئے ہیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کبھی بھی ان باتوں کے جواب نہیں دیں گے۔ وہ جو کراچی کا مفتی آیا تھا وہ کہہ رہا تھا میں بورا لے کے آؤں، بورا آج تک نہیں کھلا۔ پنڈی کا مفتی کہہ رہا تھا آپ سامنے بٹھائیں پھر دیکھیں انجینئر صاحب کی نظر کرم جب ہم پہ پڑے گی تو کیسے علم کے چشمے رواں ہوں گے، سامنے بیٹھ کے جواب دوں گا۔ میں نے کہا تھا چل یار تو اکیلا بھاگ کے جیت گیا، اب تو اپنے ممبر پہ جا کے نہ ان باتوں کے جواب دے۔ وہ جواب اس لیے نہیں دیتے کہ پھنس جائیں گے۔ دیوبندی اگر المحنت کے عقیدوں کا دفاع کرتے ہیں نا تو دیوبندی پبلک نے کہنا ہے کہ انہی بنیادوں کے اوپر تو تم نے بریلویوں کو گمراہ کہا تھا، کھورا جو ہے چور کا ہمارے گھر نکل آیا۔ اور اگر بریلویوں کے علماء دفاع کریں گے تو بریلویوں کی پبلک کہے گی ہم نے تو دیوبند اور وہابیوں کو گستاخ رسول اسی بنیاد پہ کہا تھا، یہ سارے گستاخ ہمارے گھر میں بھی نکل آئے، انجینئر تو پھر صحیح کہنا ہے۔ یہ وجہ جواب نہیں دیتے، 4-4 5-5 گھنٹے بیٹھ کے تقریریں کریں گے، 10 منٹ میں ان چیزوں کا جواب دیں، اور جو جواب دیتا ہے نیچے لوگ جا کے کمنٹس کرتے ہیں کہ جناب دیکھو ان لوگوں کا لیول کیا ہے کہ یہ اس طرح کی عبارتوں کا دفاع کر رہے ہیں، اور وہ ٹرولنگ سے ڈرتے ہوئے پھر بولتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ عوام جو ہے وہ پھر ہمیں چھوڑ جائے گی، اور اللہ کا شکر ہے اس کے بغیر بھی عوام آپ کو چھوڑ گئی ہے۔ آپ میں سے مجھے ریئل ٹائم بتائیں کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ ہماری اکیڈمی آئے ہیں؟ ہاں، یہ کیمرے میں دیکھ لیں، میجورٹی پہلی دفعہ تھی، اب آپ نیچے کر لیں۔ آپ یہ بتائیں ریئل ٹائم کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعوت حق قبول کرنے سے پہلے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے؟ تو یہ وہاں بھی ادھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے، کہتے ہیں انجینئر صاحب کے خلاف اجماع ہو گیا۔ جی میرے خلاف اجماع ہوا ہے تمہارے علماء کا جو ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے، اور میرے حق میں اجماع ہوا ہے تمہاری عوام کا جو تمہیں چھوڑ گئی ہے۔ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔